الله أكبر الله أكبر نستغفر. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے ہم کو دین اسلام جیسا سچا و سچا مذہب عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسلام والوں کے لیے کئی ایسے بہانے بنا دیے جن سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے اعمال میں اللہ رب العالمین اضافہ کرنا مقصود ہے تاکہ مسلمان وہ نیک کام کر کے اچھے اور بہترین انسان بن جائیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے لیے ان کو زور دیا کہ وہ اللہ اکیلے پر ایمان لائیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آپس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، تمہارا آپس میں کیا رویہ ہونا چاہیے، تم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرو گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے کے گھر میں نہ داخل ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور تم گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ قرآن مجید کی بہت عظیم آیت ہے جس میں اسلامی معاشرے کا دستور بیان کیا گیا ہے کہ تم نے آپس میں کیسے رہن سہن کرنا ہے، تمہارا رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کسی کے گھر میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، اس میں جانے کے لیے تمہیں کون سے طریقے اپنانے پڑیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اس گھر والوں سے اجازت طلب کرو اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو سلام کرو، اور یہ سلام کرنا یہ مسلمان کا ایک حق ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حق بیان کیے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف مسلمان کے یہ 6 اور 7 حقوق جو بیان کر دیے گئے بس یہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا حق نہیں میرے بھائی، یہ وہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا مسلمان کے ساتھ تقریباً ہر وقت تعلق رہتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اکثر یہ حقوق آپس میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو اس کی تیمارداری کرنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جب اس کا بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، تو وہ اس کی تیمارداری کرے، اور یہی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے انسان جب پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین انسان سے پوچھے گا: اے میرے بندے بتا، کل میں دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ انسان کہے گا: یا اللہ تو رب العالمین ہے،
تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، تجھے علم تھا کہ تیرا فلاں پڑوسی، تیرا فلاں رشتہ دار، تیرا فلاں ہمسایہ بیمار تھا، تیرا فلاں دوست مریض تھا، وہ ہسپتال کی چار دیواری میں تھا، ہسپتال کے بیڈ میں پڑا ہوا تھا اور وہ بیماری کے عالم میں تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کسی مسلمان کی تیمارداری کرنا یہ مسلمان کا ایک عظیم حق ہے، ایک عظیم فریضہ ہے، جس سے غفلت کرنا ایک گناہ کا مستحق انسان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق یہ بیان کیا کہ جب کسی انسان کو چھینک آئے، ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان اس کی چھینک کے جواب میں اس کو جواب دے، یرحمک اللہ کے کلمے کہے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو پھر جواب دینا ضروری نہیں، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یہ ضروری ہے کہ اس کے جواب میں وہ یرحمک اللہ کہے۔ میرے بھائی، یہ ایک عظیم عمل ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ چھینک کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تصاب یعنی باسی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کا دماغ، اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس ہلکے ہونے کی وجہ سے، بیماری کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی لیے یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، جب ان کو چھینک آتی صرف کس لیے آتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں، یہ تمنا، یہ آرزو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی مسلمانوں کو فرماتے یرحمک اللہ، یہودیوں کو کہتے یہدیکم اللہ، کہ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، ان کو کبھی کسی دعا سے محروم نہیں کیا، ان کے لیے بھی دعائیں کی، ہدایت کی دعائیں کی۔ تو آج ہم مسلمان جو ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ نہیں میرے بھائی، اسی طرح مسلمان کا